دیکھنے سننے والے دوستوں کو شاہد احمد خان یوسفزئی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اسلام آباد میں اپنے دوستوں کے ساتھ عبدالحمید بھائی کے ساتھ حاجی صاحب خورشید صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اور اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، اور ابھی ہم لوگ نماز ظہر پڑھنے کے لیے فیصل مسجد کی طرف رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم فیصل مسجد میں نماز ظہر بھی ادا کریں گے، اور تمام دوستوں کو انشاءاللہ فیصل مسجد کا وزٹ بھی جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکا وہ وزٹ بھی کریں گے، اور آپ دوستوں کو دکھائیں گے بھی، اور فیصل مسجد کی زیارت بھی آپ کو کرائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں اللہ خیر عافیت سے لے کے جائے۔ اور یہ دیکھیں اسلام آباد کی طرف جو فیصل مسجد آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اور ادھر کی ہریالی، اور آپ کو یہ عبدالحمید بھائی ہمارے جو گاڑی چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ خورشید بھائی نظر آ رہے ہیں، اور یہ شاہد خان میں خود بخود آپ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھیں ہریالی، دیکھیں اسلام آباد کے اندر ماشاءاللہ سے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد پاکستان کے اندر شہر موجود ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں پہ اندرون سندھ میں جو سندھ کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں پہ رحمت اللہ رحم فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال یہ دیکھیں آپ اسلام آباد کے خوبصورت مناظر، اور سامنے آپ کو مرگلہ کی جو پہاڑی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، جو اس کے بالکل 4000 میں یہ فیصل مسجد موجود ہے۔ 4 باتوں کو تمہارے لیے چن لیا، وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے۔ تو بھئی اہم باتیں ہوں گی نا؟ تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی؟ فرمایا احفظ 40 فی 40، 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا بیٹے۔ پہلی بات فرمایا احفظ عینیک فی بیوت الناس، جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس دور کے حساب سے کہا گیا، کیونکہ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے تھے کسی کے ہاں مہمان، تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا بھی ڈر رہتا تھا۔ یہ حضرات دیکھیں فیصل مسجد کا باہر کا ایک خوبصورت دلکش نظارہ ہے، اور ایک زبردست باہر سے ہم نے کہا چلے آپ کو پوری مسجد باہر سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں نظر اٹھے گی تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور زبردست چیز دکھانے والے ہیں۔ تمام دوستوں کو گزارش ہے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق کی قبر مبارک ہے، اور شہید کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ ایک دفعہ ضرور سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ کے اس سال سے ضرور کریں۔ ایسے نکلتے ہیں۔
اور دوسری نصیحت فرمائی کہ احفظ لسانک فی مجالس الناس، جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کر۔ بھئی اکیلے بیٹھ کے تو زبان کی حفاظت کی ضرورت ہی نہیں، اکیلے میں بیٹھ کے تو گالیاں وہی بکے گا نا جو جس کا دماغ خراب ہوگا، عام بندہ تو چپ ہی رہتا ہے اکیلے میں۔ زبان کا مس یوز کب ہوتا ہے؟ لوگوں کی مجلس میں، جب 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 3 ہوتے ہیں، پھر زبان کا برا استعمال شروع ہوتا ہے، کسی کی غیبت کی، چغلی کی، بہتان باندھا، کیا کیا؟ تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر کس کی حفاظت کرنا؟ زبان کی حفاظت کرنا۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ ہم لوگ فیصل مسجد کے اندر نماز ظہر کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی فیصل حفاظت، مسجد بھی اندر سے دکھاتے ہیں، یقینی طور پہ کافی لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر یہ آپ کو انسان فیصل جو مسجد کے کھاتا اندر جو ہے مناظر ہیں وہی اس کی صحت ہے۔ اور ظہر کی نماز کے لیے تو اردو تیاری میں ہے۔ کہتے ہیں اور یہ your مسجد کے بارے health میں is what آپ کو you بتا دیتا ہوں کہ eat۔ ہر نماز کے جو دوران یہ آپ مسجد نماز کھاتے کے ٹائم پہ ہیں کھلتی وہی ہے، آپ کی صحت ہوتی ہے۔ اور نماز ادائیگی کے بعد یہ فوراً مسجد بند کر دی جاتی ہے، اور آج کل کے نوجوانوں کو تو اس کھانا لیے اچھا کہ نہیں لگتا، لوگوں کی بڑی کثیر ان کو تعداد فاسٹ ہوتی فوڈ ہے۔ اچھا لگتا ہے۔ یہ خوبصورت مناظر چپس جو کھائیں ہیں گے، فیصل مسجد کے اندر کے ہیں، پتہ اور نہیں کیا ماشاءاللہ سے کیا کیا الٹی شاہکار ہے سیدھی چیزیں تعمیرات بن کا، گئی ہیں نئے اور دور۔ بڑی زبردست یا اللہ، مسجد بغیر سکون کے، جس کے اندر اگر روٹی رکھو سالن دو نا آدمی تو وہ اس اچھا کے نہیں اندر لگتا۔ بے وقت نماز ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ تمام کہیں گے ہمیں پوٹیٹو چپس لے لوگ کے اس کے اندر جو ہیں تقریباً، اور نئے نئے کھانوں کے ہمیں نام ہی نہیں آتے، پرانے دماغ کے بنے ہیں، ہمیں نام بھی نہیں آتے، کیا کیا۔ تو فرمایا کہ بیٹے دسترخوان پر اپنے معدے کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں وساوس کوئی نہ آئے۔ اور واقعی جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا تو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہے جو آگے پیچھے یاد ہی نہیں آ سکتی۔ ایک بندہ کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا، یعنی خزانہ کہیں دبا کے بھول گیا، اب اسے یاد نہیں آتا تھا، تو وہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ماشاءاللہ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ کیا بات ہے، کہنے لگا حضرت مجھے یاد ہی نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھا، تو میں 2 رکعت نفل پڑھ۔ ان کو پتا تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھے تو بس فوراً اس کو نماز کا خیال نہیں رہتا، سب باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا، یعنی خیال رکھنا، تاکہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر کے نہ آ سکے۔ تو بھئی یہ 4 باتیں عزیز طلباء ان کی پوری نصیحتوں کا نچوڑ ہے۔ اب آپ ذرا مجھے گنوا دیں 4 باتیں کون سی ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، معدے کی حفاظت، اور نماز کے اندر دل۔ پھر 4 باتوں کے ساتھ تھوڑا سا ضمیمہ بھی ساتھ لگا دیا، ہوتا ہے نا کہ یہ تو میرا پیپر ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی اضافہ لگا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بیٹے 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا، 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا۔ ایک، اگر تو کسی کے اوپر احسان کرے تو اس احسان کا کبھی تذکرہ نہ کرنا، اور دوسرا، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا کبھی، یعنی اللہ کے لیے معاف کر دینا، جب اللہ کے لیے معاف کر دو گے تو تم اس کا تذکرہ نہیں کرو۔ تو 2 چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا، کون سی 2 چیزیں؟ ہاں بھائی چلا،
ایک تو اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہ کرنا، اور دوسرا کوئی تمہارا